اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10th جغرافیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں ریسورس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے لینڈ ریسورس، اور لینڈ ریسورس میں ہم نے پڑھا سوائل ایز اے ریسورس، اور آج کل ہم پڑھ رہے ہیں کلاسیفیکیشن آف سوائلز۔ تو پچھلے لیکچر میں ہم نے جانا الویل سوائل، تو آج ہم بات کریں گے بلیک سوائل کے بارے میں۔ تو بلیک سوائل کو بلیک سوائل اس لیے بولتے ہیں کہ بیکاز اٹ از بلیک ان کلر اینڈ اٹ از آلسو نون ایز ریگور سوائل، ٹھیک ہے۔ اور یہ بلیک سوائل جو ہے یہ بہت ہی آئیڈیل ہے کس کے لیے؟ بلیک کاٹن اگانے کے لیے، یعنی بلیک سوائل از آئیڈیل فار گروئنگ کاٹن، اور اس کو ہم بولتے ہیں بلیک کاٹن سوائل بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ بلیو کیا جاتا ہے کلائمیٹک کنڈیشنز، اور اس کا جو پیرنٹ راک مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، تو وہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہے اس کے فارمیشن کے لیے، یعنی ایک کلائمیٹک کنڈیشنز، دوسرا جو اس کا پیرنٹ راک ہے، اس کی وجہ سے اس بلیک سوائل کی فارمیشن ہوئی ہے۔ اور یہ جو پائی جاتی ہے جس کو ہم بولتے ہیں اٹ از ڈیکن ٹریپ میں، بیسالٹ ریجن میں اس کو پایا جاتا ہے، اور نارتھ ویسٹ ڈیکن پلیٹو میں، چونکہ وہ کس سے بنا ہوا ہے؟ لاوا فلوز سے، یعنی جب والکینک ایرپشنز ہوتی ہے تو اس سے وہاں پر لاوا نکلتا ہے، وہ لاوا جب کیا ہوتا ہے؟ کول ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس سوائل کی بنیاد پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایکچولی کیا ہے یہ جس کو ہم بولتے ہیں لاوا جب فلو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اوور فلو ہوتا ہے، یعنی زمین سے نکلا ہے، تو اس کے بعد جب وہ کول ڈاؤن ہوا ہے تو یہ مٹی وجود میں آتی ہے۔ اور یہ کہاں کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ آپ کا ہم دیکھ سکتے ہیں، میپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کا مہاراشٹرا کا علاقہ، ممبئی کا علاقہ جو ہے، ٹھیک ہے، یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو میپ پر، مہاراشٹرا کا آپ کے میپ پر بھی دیا ہوا ہے مہاراشٹرا، اسی طرح سے سوراشٹر جو گجرات کا علاقہ ہے، یا اسی طرح سے مالوا پلیٹو، مالوا پر میں بھی، مدھیہ پردیش میں بھی، اور چھتیس گڑھ میں بھی، ٹھیک ہے، چھتیس گڑھ میں بھی پائی جاتی ہے یہ سوائل۔ اور جو اس کا ساؤتھ ایسٹ ایکسٹینٹ ہے، یعنی بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر میپ پر بھی، اور جو گوداوری اور کرشنا ویلیز ہے وہاں پر بھی یہ بلیک سوائل پائی جاتی ہے۔ اور بلیک سوائل جو ایکچولی کیا کس کی بنی ہوتی ہے؟ ایکسٹریملی فائن اینڈ فائن پارٹیکل سے بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم بولتے ہیں کلئی مٹیریل، یعنی بالکل مٹی جس کو ہم بولتے ہیں۔ اور اس کی جو بنیادی خوبی ہے اس سوائل کی، اٹ ہیز کیپیسٹی ٹو ہولڈ مائسچر، یعنی یہ اپنے اندر مائسچر کو رکھتی ہے، اور یہ بہت ہی اس میں نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، سوائل نیوٹرینٹس۔ اٹ از ویری رچ ان سوائل نیوٹرینٹس سچ ایز کیلشیم، میگنیشیم، پوٹاش، اور اس کے علاوہ لائم بھی اس میں پایا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس میں لائم بھی پایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس سوائل کی جو خوبی کہہ سکتے ہیں، یا اس کی جو لمیٹیشن کہہ سکتے ہیں ہم، کہ فاسفورک کنٹینٹ اس میں لو ہوتا ہے، یعنی فاسفورس نہیں ہوتا ہے اس میں، کم ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب ہاٹ ویدر سیزن آ جاتا ہے تو اس میں کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سوائل میں کریکس ڈیولپ ہوتے ہیں، جس سے کیا ہو جاتا ہے کہ سوائل کے اندر ایریشن ہوتی ہے، یعنی ہوا اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور جب یہاں پر بارش ہوتی ہے تو یہ بنتی ہے سٹکی، بنتی ہے چپچپی بنتی ہے، اور جب یہ اس میں پانی چلا جاتا ہے پھر اس پر کام کرنا، پھر اس کو جوتنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، پھر اس کو ٹل کرنا، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جب پری مونسون شاورز ہوتے ہیں، یعنی مونسون سے پہلے جو بارش یہاں پر ہوتی ہے ان علاقوں میں، جو ہم نے پہلے ہی بتایا مہاراشٹر، سوراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، مالوا کے جو علاقے ہیں، تو جب پری مونسون شاورز ہوتے ہیں تو اسی وقت تھوڑی سی گیلی ہوتی ہے مٹی، تو اسی وقت کسان اس کو جوتتے ہیں، اس
اس سوائل کو وہ جوتتے ہیں. اس کے بعد ہے ریڈ سوائلز اینڈ یلو سوائلز. ٹھیک ہے، ریڈ سوائلز جو ہوتی ہیں ایکچولی یہ کس سے بنتی ہے؟ ایگنیس راکس سے بنتی ہے، اور جہاں پر بہت زیادہ لو رین فال ہوتی ہے یہ وہی ہے سادرن پارٹس آف دا دکن پلیٹو. ٹھیک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ریڈ سوائل یہاں پر، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر ریڈ سوائل دکھائی گئی ہے، ریڈ اینڈ یلو سوائل. آپ اپنے میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ریڈ اور یلو سوائلز دکھایا گیا ہے. تو یہاں پر اڑیسہ، ساؤدرن پارٹس چھتیس گڑھ، ساؤدرن پارٹس آف مڈل گنگا پلین along with the ویسٹرن گھاٹس. ٹھیک ہے، اور جو یہ سوائلز ہوتی ہے جو ریڈ اینڈ یلوش سوائلز ہوتی ہیں تو ان کا جو ریڈش کلر آ جاتا ہے اس لیے کیونکہ اس میں آئرن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آئرن کی وجہ سے، اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ کرسٹلائن ہو جاتی ہے اور اس میں میٹامارفک راک کا بھی پائی جاتی ہے، تبھی یہی وجہ ہے کہ یہ ریڈش کلر دیتا ہے جس کو ہم ریڈ سوائل بولتے ہیں یا یلوش سوائل. تو اور چونکہ جب یہ تو ریڈ دکھتی ہے لیکن جب بارش پڑتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے، یہ ہائیڈریٹڈ فارم یعنی جو آئرن کس کے ساتھ، واٹر کے ساتھ ملتا ہے اور وہ یلو کلر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تبھی اس کو ہم بولتے ہیں ریڈ اینڈ دس یلو سوائل. تو کیوں اس کو ریڈ اور یلو سوائل کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو آئرن کنٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، اور جب یہ اس وقت یہ ریڈ کلر دیتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو یہ ہائیڈریٹ فارم میں آ جاتی ہے اور اس کا کلر یلووش بنتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے جانا آج ریڈ اینڈ یلو سوائلز. تو یہاں پر آپ میپ پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو ساؤدرن پارٹس آف انڈیا میں دیکھ سکتے ہیں آپ. اور اس کے علاوہ ہم نے بلیک سوائل پڑھی. تو بلیک سوائل از آئیڈیل فار دس گروئنگ آف cotton. That is why it is known as cotton black soil also. ٹھیک ہے، اور یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں بہت سارے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں، کیلشیم کاربونیٹ، میگنیشیم اینڈ پوٹاش اینڈ لائم، بٹ اٹ لیکس پوٹاش. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے دو سوائلز کے بارے میں آج پڑھا، بلیک سوائل اور ریڈ اینڈ یلووش سوائل. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اس کو مکمل کریں گے. تو اس طرح سے آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.